बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में उनके रोज़ा मुबारक के अंदर क्यों दफन किया गया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हुजरा में दफन है, तो फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उस हुजरा में दफन करने की इजाज़त किसने दी? क्योंकि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अहले बैत में से ना थे, और इसके बारे में अहले शिया का मौक़िफ़ ये देखने में आता है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक में दफन होने का पहला हक़ अहले बैत या उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अजमाइन का क़यास करते हैं। आज की वीडियो में हम मुस्तनद रवायात और तारीख़ दानों की तहरीर की रोशनी में ये वाज़िया करने की कोशिश करेंगे कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किन हालात और किन वाक़यात के पेश नज़र दफन किए गए। बिस्तर मर्ग पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी साहबजादी उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से दरियाफ़्त किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने कपड़ों में कफन दिया गया था। सईदा आयशा ने जवाब दिया कि 3 कपड़ों में। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि मुझे भी 3 कपड़ों में कफन दिया जाए, और इरशाद फरमाया कि ये जो कुर्ता मैंने ज़ेबे तन कर रखा है, इसमें मैंने नमाज़ें पढ़ी हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर हुआ हूँ, मेरी ये वसीयत है कि मुझे इसी कुर्ते में दफन किया जाए। सईदा आयशा ने जवाब दिया कि ये पुराना कपड़ा है, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाने लगे कि ये जिस्म फ़ानी है और इसने मिट्टी में मिल जाना है, इसके लिए नए कपड़े की क्या ज़रूरत है। मेरी वसीयत है कि मुझे मेरे पुराने कपड़ों में ही कफन दे दिया जाए। फिर दरियाफ़्त फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस दिन विसाल फरमाया था। आपको जवाब दिया गया कि उस दिन सोमवार का दिन था। फिर आपने दरियाफ़्त किया आज क्या दिन है? सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बताया कि आज सोमवार का दिन ही है। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ कहने लगे कि मुझे अल्लाह ताला के यहाँ उम्मीद है कि मुझे भी आज यानी सोमवार को ही इंतकाल कर जाऊँगा। लेकिन सही मुस्लिम और इमाम बुखारी की रवायात में है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मंगल की सुबह को इंतकाल फरमाया। आपने अपनी बेटी से वसीयत की थी कि मेरे माल में जो कुछ भी है, आज से 2 साल पहले जब मैं खलीफा वक्त बना था, तो उस वक़्त मेरे माल में जो कुछ था उसमें जितना इजाफ़ा हुआ होगा वो खलीफा वक्त को लौटा देना, वो मेरा नहीं आम मुसलमानों का माल है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को वसीयत फरमाई कि मुझे अपने इन्हीं हाथों से गुस्ल देना जिन हाथों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया था। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुस्तनद रवायात के अंदर एक हदीस पाई जाती है कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात हुई तो मैं उनके जनाजे पर मौजूद था, तो मेरे पीछे से किसी ने आकर मेरे कांधों पर अपना हाथ रखा और मेरे साथ टेक लगाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जनाजे और मैयत की तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बारहा सुना था कि मैं अबू बकर और उमर गए, मैं अबू बकर और उमर आए, मैं अबू बकर और उमर दाखिल हुए। यानी जिस तरह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहा करते थे, मुझे ये गुमान था कि एक दिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के अंदर ही दफन होंगे। सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ये जुमले कहने वाला कोई और नहीं बल्कि मौलाए कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। अब इस हदीस से ये बात तो साबित है कि अहले बैत अत्तहार ख़ास तौर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कभी भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदफून होने पर कोई एतराज़ नहीं किया, बल्कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तो वसीयत भी मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ही फरमाई थी कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक में ही दफन किया जाए। अगर मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
یہ حق اپنے لیے سمجھتے ہوتے تو وہ اس وصیت پر عمل نہ کرتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت انس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تمام دنیا میں مال اور وقت کے لحاظ سے ابو بکر صدیق جیسا اور کوئی نہیں، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تب مجھے اپنا وقت اور اپنا مال دیا جب کوئی بھی مجھ پر ایک درہم بھی خرچ کرنے پر راضی نہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر سفر، خاص طور پر ہجرت کے وقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے محافظ بن کر سائے کی طرح ساتھ سفر کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بے حد لگاؤ تھا۔ واقعہ معراج کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اعلان فرمایا تو مشرکین اور منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ کوئی شخص راتوں رات اتنا لمبا سفر کر کے کیسے واپس آ سکتا ہے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو وہ بالکل سچ فرما رہے ہیں، اور اگر کوئی اور کہتا تو میں یقین نہ کرتا۔ اسی دن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے تو ان کی میت کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کرنے کی اجازت کس سے لی گئی اور کیسے دفن کیا گیا؟ محترم ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وفات پائی، اور ایسے موقع پر جب صحابہ کرام علیہ اجمعین کے درمیان یہ اختلاف ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کہاں پر بنائی جائے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ اللہ کا نبی وہیں پر فوت ہوتا ہے جو جگہ اس کی قبر کے لیے بہترین ہوتی ہے، یعنی جو جگہ اس کی قبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے پسند کر رکھی ہوتی ہے وہیں پر وہ وفات پاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مبارک میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ چنانچہ جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق کی وصیت کے مطابق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہاں پر ان کو دفن کرنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے مطابق پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر کیا گیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا جنازہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر رکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا دنیا کا یار، رفیق اور ساتھی آخری آرام گاہ کے لیے بھی آپ کے ساتھ آپ کے روزے میں مدفون ہونا چاہتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی کنڈی کھل گئی، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اجازت دے دی گئی ہے۔ لیکن امام طبری اور ابن خلدون نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس میں دفن کرنا مسلمانوں کی باہمی مشاورت سے قرار دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی وفات سے قبل وصیت فرمائی تھی کہ میری خواہش ہے کہ میرا جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے، اس لیے انہوں نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرے جنازے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے باہر لے جا کر اجازت طلب کی جائے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اجازت دے دیں تو مجھے روزے کے اندر دفن کر دیا جائے، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ وصیت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کے باہر رکھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی گئی اور دروازہ مبارک کھل گیا، یا لوگوں نے اجازت کے الفاظ سنے۔ رہا سوال کہ کیا یہ واقعہ سچا ہے اور اس کا ذکر کس کتاب میں ہے، تو اس سے متعلق اہل شیعہ کا موقف یہ ہے
کہ یہ روایت ضعیف ہے اور اس کا راوی کاذب ہے، جبکہ اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ آپ کی وصیت کے مطابق ہی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا گیا، اور یہ واقعہ سچا ہے۔ اس کا ذکر درجہ ذیل کتب میں موجود ہے۔ اس واقعہ کی تفصیلات السیرۃ الحلیہ، الخلائص الکبریٰ، السیوطی، تاریخ دمشق الکبیر اور ابن عساکر نے اس طرح بیان کی گئی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے یعنی علی کو اپنے سرہانے بٹھایا اور فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے اسی ہاتھ سے غسل دینا جس ہاتھ سے تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا تھا، اور مجھے خوشبو لگانا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس پہنچا کر تدفین کے لیے اجازت طلب کرنا۔ اگر دیکھو کہ دروازہ کھول دیا گیا ہے تو مجھے وہاں پر دفن کر دینا، ورنہ واپس لا کر عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا، تا وقت کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کو غسل اور کفن دیا گیا، اور میں نے سب سے پہلے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر پہنچ کر اجازت طلب کی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر آپ سے داخلے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ کھول دیا گیا اور آواز آئی کہ حبیب کو اس کے حبیب کے ہاں داخل کر دو، بے شک حبیب ملاقات حبیب کے لیے مشتاق ہے۔ اس زمن میں دروازہ خود بخود کھل جانے والی اور قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آواز آنے والی روایات کا جتنی بھی کتب میں ذکر کیا گیا ہے، ان سب کے نیچے حواشی میں اس روایت کا ضعف بیان کیا گیا ہے، اور اس زمن میں اہل تشیع کا موقف زیادہ درست معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں سے آواز نہیں آئی، خود بخود دروازہ نہیں کھلا۔ لیکن اہل تشیع کا یہ موقف درست نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کا حق اہل بیت کا تھا، اور ان کا یہ حق غصب کیا گیا ہے۔ ابن عساکر نے روایت کیا ہے، وہ نقل کرتے ہیں کہ یہ منکر روایت ہے، چونکہ اس کی اسناد میں ابو الطاہر موسیٰ محمد بن عطا مقدسی کذاب ہے۔ اس عبد الجلیل مری سے روایت ہے جو مجہول ہے۔ الغرض زیادہ تر علماء کرام اور مفسرین حدیث کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن ہونا مسلمانوں کی باہمی مشاورت سے ہے اور رضامندی کے ساتھ ہے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رضامندی بھی شامل تھی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رضامندی بھی اس میں شامل تھی۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی حقائق اور تاریخ کی سچی کتاب